الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو شخص بھی حج کرے یا عمرہ کرے اس کے دوران میں اگر وہ ان کے چکر لگائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص اپنی طرف سے بھلائی کرے تو اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے، اور وہ ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے۔ اس سے پہلے مالک الملک کا یہ ارشاد آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ مالک الملک فرماتا ہے کہ یہ دنیا دارالحزن ہے، یہ غم اور آزمائش کی جگہ ہے۔ جو شخص ایمان لے آئے وہ یہ خیال مت کرے کہ وہ سب غموں، تکلیفوں، مصیبتوں اور خوف سے بچ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزمائے گا، اور وہ آزمائش خوف کی بھی ہو سکتی ہے، بھوک کی بھی ہو سکتی ہے، جانوں کی بھی ہو سکتی ہے، مالوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور پھلوں کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اے لوگو جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو، تمہیں تکالیف مصائب میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم یاد رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور نصیحت فرمائی ہے کہ جب بھی تمہیں اس قسم کی تکلیف یا مصیبت آئے تو تم دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی امداد چاہو، ایک صبر اور دوسری نماز۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کر دیتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی زندگی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ کس طرح انہوں نے تکلیفوں اور مصیبتوں میں صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کس طرح وہ اپنی اس تبلیغ پر قائم رہے۔ کوئی خوف، کوئی غم، کوئی ڈر اور کوئی لالچ ایک بال برابر بھی حضور پاک کے غلاموں کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ مالک الملک صبر کرنے والوں، اس کی طرف متوجہ ہونے والوں اور اس کی یاد کرنے والوں کی امداد فرماتا ہے۔ اس حقیقت کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس طرح وہ لوگ جن کے ساتھ بیٹھنا مشرکین مکہ کو گوارا نہیں تھا کہ یہ میلے کپڑے والے ہیں، یہ غلام ہیں، ان سے بدبو آتی ہے، وہ ساری دنیا کے فرمانروا بنے اور کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج ان کے پاؤں تلے روندے گئے۔ یہ صبر کا دنیا میں بدلہ تھا، اور ان کی آخرت کے لیے یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے، جب قیامت ہوگی اور لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو ہر ایک کو اس کے وزن کے برابر بدلہ دیا جائے گا، لیکن جب صبر کرنے والوں کی باری آئے گی تو ترازو کو ہٹا دیا جائے گا، اور ان پر رحمتوں کی اور برکتوں کی بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ جتنی جنتی کھڑے نظارہ دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے اجسام کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہم صبر کرتے، آج ہم بھی اس انعام کے حقدار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ اب مالک الملک اسی صبر کا نتیجہ بیان فرما رہا ہے، ان صبر کرنے والوں کے داستان اور تاریخ بیان کر رہا ہے، اور اس کے ثبوت میں یہ دلیل پیش فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ صفا اور مروہ بھی صبر کرنے والوں کی نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ کعبہ شریف سے تقریباً 262 گز مشرق کی طرف دو پہاڑیاں ہیں، شمال کی طرف مروہ ہے اور جنوب کی طرف صفا، اور ان کا آپس میں فاصلہ تقریباً 770 گز ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا کہ انہیں 90 سال کی عمر میں یہ حکم ہوا کہ تم اپنے اس اکلوتے بچے کو جسے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا اسے اب وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ، جہاں نہ تو انسان کی ذات ہے، نہ کھانے کی چیز ہے اور نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ تو صبر و رضا کے پیکر نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی چون چرا نہ کی، فوراً اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے کو اٹھا کر اسی جگہ پر لے آئے جہاں آج کل کعبہ ہے، اور یہاں آ کر ان کو اس وادی غیر ذی زرع میں تنہا چھوڑ کر جب واپس جانے لگے تو مائی ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں اس بیابان جنگل میں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے جاتے ہوئے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت مائی ہاجرہ نے کمال صبر کا ثبوت دیا اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے آسرا پر چھوڑ کر جاتے ہو تو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے ساتھ تھوڑی سی کھجوریں اور پانی کی ایک مشک لائے تھے۔ جب پانی ختم ہو گیا، حضرت اسماعیل جو دودھ پینے والے بچے تھے
انہیں پیاس لگی اور رونا اور تڑپنا شروع کر دیا، تو ماں کی ممتا برداشت نہ کر سکی اور اٹھ کر پانی کی تلاش میں نکل پڑیں، اور اسی بیابان میں آ گئیں جہاں صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیاں ہیں۔ ان پہاڑیوں کے درمیان میں آ کر پانی تلاش کیا۔ پانی تلاش کر رہی تھیں تو حضرت اسماعیل کی آواز نہیں آئی۔ خیال یہ آیا کہ شاید انہیں بھیڑیا لے گیا ہو، تو بھاگ کر صفا کے اوپر چڑھ گئیں تو دیکھا کہ نہیں، وہ تو رو رہے ہیں۔ پھر نیچے اتری اور پانی تلاش کیا، پھر آواز نہیں آئی تو خیال آیا کہ شاید ان کو بھیڑیا کھا گیا ہو۔ دوڑ کر مروہ کے اوپر چڑھیں اور وہاں سے دیکھا۔ اس طرح جب 7 چکر لگائے تو 7 چکر لگانے کے بعد آواز بھی بند ہو گئی اور ایک زور سے کڑکدار آواز آئی، تو ڈر کر بھاگیں اور کعبہ شریف کے پاس پہنچیں۔ جا کر دیکھا تو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے صبر کا بدلہ دینے والی ذات نے، جو مالک اور خالق ہے اور ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ہے، پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ وہ پانی جس میں شفا تھی، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت لامتناہی تھی۔ عجب بات تھی، وہ پانی اس طرح بہنا شروع ہوا کہ حضرت مائی ہاجرہ نے ہاتھوں سے پانی کو روکنا شروع کیا اور کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، جس کو عربی میں زم زم کہا جاتا ہے۔ اس دن سے اس پانی کا نام ہی زم زم پڑ گیا۔ وہ پانی ہزاروں سال، اربوں لوگوں نے پیا، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، اور وہ ہر بیماری کی شفا اور مکمل غذا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں جو ذکر فرما رہا ہے، یہ اسی صبر کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم تمام آزمائشوں سے نکل آئے اور آپ کو مخلوق خدا کا امام بنا دیا گیا اور کعبہ شریف بنانے کا حکم ہوا، کعبہ شریف کی تعمیر ہو گئی، اور پھر حج کا حکم ہوا اور حج کے سارے مناسک سکھا دیے گئے، تو اس میں یہ شامل کر دیا گیا جو شخص بھی حج کرنے آئے، عمرہ کرنے آئے، وہ صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان میری اس صابر بندی کی سنت ضرور پوری کرے، ورنہ میں نہ تو اس کا حج قبول کروں گا اور نہ ہی عمرہ، اور یہ عمل حج اور عمرے کا رکن بن گیا جو واجب ہو گیا۔ اگر چھوٹ جائے تو قربانی واجب ہے، اور شافعیوں کے نزدیک تو یہ فرض ہے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان ہر آدمی کو 7 چکر لگا کر یہ سنت پوری کرنی ہوتی ہے، اور یہ حکم ہوا کہ تم نے حج بھی کرنا ہے، اور حج کے لیے یہ حکم ہوا جو آدمی حج یا عمرہ کرے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب حج کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس صابر بندے کی سنت ہے جس نے ساری آزمائشوں پر صبر کیا، یعنی حضرت ابراہیم کا کعبہ کا طواف کرنا، منا میں جانا، عرفات میں جانا، مزدلفہ میں آنا، پھر منا میں آنا، اور پھر کعبہ شریف کی زیارت کرنا، اور پھر آ کر مائی ہاجرہ کی سنت پوری کرنا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ یہ سب کچھ سنت ابراہیمی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی اس تاریخ کو اتنی عزت اور عظمت عطا فرما دی کہ جو شخص بھی اس پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام صفا اور دوسرے کا نام مروہ ہے۔ اور فرمایا گیا جو شخص صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، اس کو 70,000 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور حج کرنے والے کو، جو حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اس کے ثواب کی تو انتہا ہی نہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تو میں نے عرفات میں ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں پھر حج نہیں کروں گا۔ شاید ان کو زیادہ گرمی لگی یا تکلیف ہوئی۔ واپس آئے تو ایک بوڑھا آدمی لاٹھی پکڑے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ جو تم نے دل میں ارادہ کیا ہے اسے بدل دو۔ میں نے کہا آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے رب نے بتایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے توبہ کی اور اس کے بعد پھر میں نے 35 حج کیے، بلکہ جب میں 35واں حج کر رہا تھا اور جبل رحمت پر کھڑا تھا تو میں نے مخلوق خدا کھڑی ہوئی دیکھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ معلوم نہیں کہ اب کس کا حج پورا ہوگا اور کس کا حج قبول ہوگا۔ اسی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ شام ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مخلوق خدا کھڑی ہے اور دوزخ کی آواز آ رہی ہے، کیا میرے رب، میری گرمی بہت شدت والی اور بہت سخت ہے، اس میں ان حاجیوں کو داخل نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تو کچھ اور دعا کر
کیونکہ جو شخص میری رضا کے لیے سب کچھ قربان کر کے اس تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے حج پر آئے، ان پر تو تم کو حرام کر دیا گیا ہے، وہ تو کبھی اس میں نہیں آئیں گے۔ اور ایسے لوگ جو میری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں اور سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، میں نے ان میں سے ہر ایک آدمی کو اپنے لواحقین میں سے 70 آدمیوں کی شفاعت کا حق دیا ہے۔ یہ سب کس کی سنت تھی؟ یہ سب صبر کرنے والوں کی سنت تھی، جو پہلے آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو دیکھو، اس دنیا میں تمہیں تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں گی، لیکن تمہاری نجات سرخروئی اور کامیابی صبر سے ہوگی۔ اگر صبر کو ہاتھ سے نہیں جانے دو گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی رکھو گے تو دنیا اور آخرت میں سرخرو اور سرفراز ہوگے۔ جو ارشاد پاک میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کی حقیقت تو یہ ہے، لیکن اس کا شان نزول یہ ہے کہ صفا پہاڑی کوہ ابو قبیس کی جڑ میں ہے اور مروہ پہاڑی کوہ کیکان کی جڑ میں ہے۔ صفا کا نام صفا رکھنے کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ صفا سے ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ صاف اور سخت چٹان، اور اس کے نام کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم جن کا لقب صفی اللہ تھا وہ یہاں تشریف لائے تو انہوں نے صفا کی پہاڑی پر قیام کیا تھا۔ مروہ کو مروہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مروہ کا مطلب ہے سفید رنگ، ریزے، اور وہاں اس قسم کے پتھر ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ حضرت آدم کی بیوی ہوا جب تشریف لائیں تو اس مروہ کی پہاڑی پر بیٹھیں، جیسے مراد سے مروہ بن گیا، اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر سب مخلوق حضرت ابراہیم کی سنت پوری کرنے کے لیے آتی ہی رہی، صفا اور مروہ میں صحیح کرتی رہی اور حج کرتی رہی، لیکن شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ اس موقع پر بھی غافل نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ انسان کے نفوس پر غلبہ کر کے نیکی کو بدی میں تبدیل کرنے کی کوشش میں لگا رہا اور ان لوگوں کے قلوب کو ہی موڑنے کے لیے لگا رہا جو پاک اور صاف ہے، اور ان کے ساتھ ہی وہ اس کوشش میں لگا رہا کہ انسان کو گمراہ کر دے۔ اس طرح یہ بات ہوئی کہ ان حضرت ابراہیم جنہوں نے بتوں کے خلاف لڑنے جنگ کیا اور بتوں کی مخالفت میں ہی ماں باپ اور وطن چھوڑا اور دنیا کی ہر سختی برداشت کی اور بتوں کی یہ بے عزتی کی، ان کے ٹخنوں سے رسیاں باندھ کر بازار میں گھسیٹ کر اعلان کیا کہ کوئی ایسا بیوقوف جو ان بے جان اور بے زبان بتوں کو خدا مانے، ان ہی کی اولاد نے کعبہ شریف میں 360 بت لا کر رکھ دیے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ حج کے دوران ایک مرد جس کا نام اصحاب تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، انہوں نے اس پاک جگہ میں اور اس پاک عمل کے دوران ایک دوسرے کو غلط خیال سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان دونوں کو پتھر بنا دیا، اور لوگوں نے عبرت کے لیے اصحاب کے بت کو صفا پر کھڑا کر دیا اور نائلہ کا بت مروہ پر کھڑا کر دیا، تاکہ جو لوگ بھی حج کے لیے آئیں اور صفا مروہ کی صحیح کریں تو انہیں یہ معلوم ہو کہ یہاں بے ادبی کی یہ سزا ہوتی ہے۔ اس طرح شیطان نے لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیا کہ ان لوگوں نے کعبہ شریف میں بت لا کر رکھے اور بت پرستی شروع کر دی۔ وہ صفا اور مروہ کے دوران جب صحیح کرتے تو اس وقت اصحاب اور نائلہ کے بتوں کو بھی سلام کرتے تھے اور ان کو بھی ہاتھ لگا کر ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مکہ معظمہ فتح ہوا، مشرکین نیست و نابود ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنے والے تھے انہیں اسلام کی سعادت حاصل ہوئی، غرض کہ شرک کا مذہب ختم ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو توڑ کر فنا کر دیا، جو ان 2 بتوں کو بھی توڑ کر پھینک دیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے دل میں بت پرستی سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ صفا اور مروہ کے دوران صحیح کرتے ہوئے انہیں یہ شک ہوتا تھا کہ کہیں ہم بھی ان بت پرستوں کے ساتھ شامل تو نہیں ہو رہے جو یہاں صحیح کرتے تھے اور اصحاب اور نائلہ کی پرستش کرتے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، وہ بات ختم ہو گئی، وہ بت توڑ کر پھینک دیے گئے۔ اب جو تم عمل کر رہے ہو وہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہو جو خالق اور مالک ہے اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اور جس پر تم ایمان لے آئے ہو، اور تم اس نبی کی سنت پوری کر رہے ہو جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اب تمہیں گناہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا ثواب ہوگا۔ سامعین کرام، یہ تمام تاریخ قرآنی آپ کے سامنے بیان کرنے اور احادیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
یہ ذرا اس سارے سبق اور اس ساری تعلیم کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ کیا لوگ اس ہدایت پر عمل پیرا ہیں؟ آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے جنہوں نے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھایا، اور وہ تعلیم بتائی۔ کیا تعلیم بتائی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر آدم صفی اللہ آئے تو انہوں نے بھی یہی تعلیم دی۔ لا الہ الا اللہ، اگر نوح نجی اللہ آئے تو انہوں نے بھی یہی تعلیم دی۔ لا الہ الا اللہ، اگر ابراہیم خلیل اللہ آئے تو انہوں نے بھی یہی تعلیم دی۔ لا الہ الا اللہ، اگر اسماعیل ذبیح اللہ آئے تو انہوں نے بھی یہی تعلیم دی۔ لا الہ الا اللہ، اگر موسیٰ کلیم اللہ آئے تو انہوں نے بھی یہی تعلیم دی۔ لا الہ الا اللہ، اگر عیسیٰ روح اللہ آئے تو انہوں نے بھی یہی تعلیم دی۔ لا الہ الا اللہ۔ تعلیم تو ایک تھی، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کس طرح لوگ شیطان اور نفس کی وجہ سے اسی تعلیم کو دوسری طرف لے گئے، اور ہر وقت اور ہر زمانے میں اور ہر نبی کے دور میں دو جماعتیں بن گئی۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر مکمل کاربند ہو کر اللہ تعالیٰ کے صحیح غلام اور رسول کے صحیح امتی بنے اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوئے۔ ایک وہ جنہوں نے اس تعلیم سے الٹا مطلب نکالا اور دوسری طرف چل پڑے اور کئی مذہب بن گئے، یہودی بھی بن گئے، عیسائی بھی بن گئے۔ مذہب تو ایک ہی تھا، جس طرح میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، لیکن یہ شیطان کی کارستانیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ مذہب بن گئے۔ جو لوگ راہ راست پر قائم رہے وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز رہے۔ وہ کیوں راہ راست پر قائم رہے؟ انہوں نے دنیا کا سفر سلامتی ایمان سے کس طرح طے کیا؟ اور جو گمراہ ہوئے وہ کیوں گمراہ نہ ہوئے؟ جبکہ ہر نبی کی تعلیم موجود تھی، کتاب اللہ موجود تھی، ہر قسم کی ہدایت موجود تھی، ان کے سامنے تاریخ موجود تھی، پھر وہ کیوں گمراہ ہوئے؟ یہ بات معلوم کرنے والی ہے۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو آنے والی نسل گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ سارے معاملات کی تہ تک جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی، اپنا ہادی اور رسول مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا تو اسے ایک کتاب دے کر بھیجا، اسے ایک قانون اور ایک ضابطہ دے کر بھیجا کہ اس کے مطابق عمل کرو گے اور اس کے مطابق چلو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نور بھی دے کر بھیجا، جسے نور نبوت کہا جاتا ہے، اور وہ نور نبی کے سینے میں رکھا گیا۔ جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا اور نور نبوت سے فیضان حاصل نہیں کیا، اسی کتاب کو پڑھ کر گمراہ بھی ہوئے، وہ غرق بھی ہوئے اور ان دین کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن جن لوگوں نے رسول ہادی کی غلامی اختیار کر کے نسبت رسولی قائم کر لی اور ایسی نسبت قائم کر لی کہ جس طرح بلب پاور ہاؤس کے ساتھ پیوست ہو کر نسبت حاصل کر لیتا ہے، ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے۔ شیطان کسی مقام پر انہیں گمراہ نہ کر سکا۔ گویا وہی لوگ راہ راست پر رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے علم بھی حاصل کیا اور اس کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے اور شیطان اور نفس سے بچنے کے لیے اس نور نبوت سے اپنے سینوں اور دماغوں کو بھی منور کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو یہ فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے اذن سے بلانے والا اور اس کے ساتھ روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اگر صرف یہ کہا جاتا کہ آؤ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، لوگ آواز سن کر آتے، لیکن اس اندھیرے میں کیا ہوتا؟ کئی گڑھے میں گرتے، کئی دیواروں سے ٹکراتے، کئی کانٹوں سے الجھتے، کوئی بھی سلامتی سے نہ بچ سکتا۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کرنے والا چراغ بھی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس لیے اگر اس ظلمت قضائے عالم میں زندگی کا سفر سلامتی سے طے کرنا چاہتے ہو تو یہ روشنی لے کر چلو، تاکہ تم کسی دیوار سے نہ ٹکراؤ جاؤ، کانٹوں سے نہ الجھ جاؤ اور گھڑے میں نہ گھر جاؤ۔ لہٰذا انہوں نے ہی سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کیا جنہوں نے کتاب کا بھی حکم مانا اور علم حاصل کیا اور ساتھ نور نبوت سے دل و دماغ کو بھی روشن کیا۔ اور اسی چیز یعنی نور کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ہمارے مرشد راہب بالریاض سلسلہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضرت الحاج حضرت جناب پیر نذیر احمد
رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ لوگوں دیکھو دین ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن شیطان نے راستے میں الجھا کر یہودیوں کو اپنے دین پر سخت کر دیا، عیسائیوں کو اپنی جگہ سخت کر دیا اور مجوسیوں کو اپنی جگہ سخت کر دیا، اور وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری ہادی اور روشنی کے مینار ہیں، ان پر نبوت ختم ہو گئی، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے لوگوں کو ہدایت دینی ہے۔ وہ ہدایت تو دیں گے مگر اس نور نبوت کی بھی ضرور ہے۔ جب تک وہ نہ ہو انسان پھر راستے سے بھٹک جائے گا۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہدایت کے لیے آئے، انہوں نے صرف ایک ہی تعلیم دی کہ لوگوں اگر تم دین پر چلنا چاہتے ہو، دین کو سمجھنا چاہتے ہو، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ اس روشن کرنے والے چراغ سے اپنی نسبت قائم کر لو، تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے، تب تم منزل مقصود تک پہنچ سکو گے۔ یہی وہ تعلیم تھی جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دی، یہی وہ تعلیم تھی جو حضرت بہاؤالدین نقشبند نے دی، یہی وہ تعلیم تھی جو حضرت شہاب الدین سہروردی نے دی، اور یہی وہ تعلیم تھی جو حضرت معی الدین چشتی نے دی۔ اب جن لوگوں نے یہ تعلیم حضرت شیخ عبد القادر کے ذریعے حاصل کی، انہوں نے قادری کہلانا شروع کر دیا۔ جنہوں نے یہ تعلیم حضرت بہاؤالدین نقشبند سے حاصل کی، انہوں نے نقشبندی کہلانا شروع کر دیا۔ جنہوں نے حضرت معی الدین چشتی سے حاصل کی، انہوں نے چشتی کہلانا شروع کر دیا، اور جنہوں نے حضرت شہاب الدین سہروردی سے حاصل کی، انہوں نے سہروردی کہلانا شروع کر دیا۔ بات یہ ہے ان رہبروں اور دین پر بلانے والوں کی ایک ہی تعلیم تھی کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، لیکن شیطان جو اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک انسان کا دشمن رہے گا، اس نے یہاں کر پھر الگ الگ مذہب بنا دیے۔ قادری الگ مذہب بن گیا، چشتی الگ مذہب بن گیا، سہروردی الگ مذہب بن گیا، نقشبندی الگ مذہب بن گیا۔ وہ چیز جس کی تعلیم کے لیے یہ سارے آئے تھے وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کسی کو یاد ہی نہیں کہ اصل چیز تو یہ تھی، اور انہوں نے یہاں آ کر آپس میں جھگڑا ڈال دیا کہ یہ بات ہے اور وہ بات ہے۔ ہمارے مرشد اعظم نے فرمایا کہ لوگوں اگر یہ سفر سلامتی ایمان سے طے کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو سن 11 ہجری میں سمجھو اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک سے نسبت قائم کرو۔ اگر اس نسبت کو قائم کر لو گے تو دین حق پر رہو گے اور اللہ تعالیٰ سے سرخرو اور سرفراز ملو گے، تمہارا دین اور ایمان سلامت رہے گا۔ سامعین اکرام، یہ ثابت ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر سلامتی ایمان سے دنیا کا سفر طے کرنا ناممکن ہے۔ بے شک انسان حاجی بھی ہو، حافظ بھی ہو، عابد بھی ہو، شیطان اور نفس کسی وقت بھی اسے گمراہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے نفس اور شیطان سے بچنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اس لیے وہ سارے لوگ جو یہاں آتے ہیں کوئی بھی غرض لے کر تو ہم انہیں یہاں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے اس لیے کراتے ہیں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے ان کے قلوب میں جو زنگ اور سیاہی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے، اور پھر اجتماعی طور پر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حاصل کر کے یہاں سے لوٹیں، تاکہ وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔